إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، وہ ہر قطع سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمتی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ مسلمان گھرانے میں ہم کو پیدا فرمایا. اللہ کا احسان کرم فضل یہ ہے کہ آج کے اس کفر اور شرک کے دلدل جیسے موسم اور ماحول میں ہمیں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول کا لمبردار بنایا. عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہر جمعہ ایک اچھا عنوان آپ کے سامنے لائیں، امت کو سمجھائیں، بتائیں، ان کی اصلاح کریں، تاکہ یہ امت جو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت اور فخر کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے لوگو، میری امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے، مجھ سے پہلے بڑی بڑی امتیں گزری ہیں، لیکن اللہ رب العزت جنت میں جانے کا موقع سب سے پہلے میری امت کو دینے والا ہے. تو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان، اس فرمودات، اس اعلان کے بعد مسلمان کی ذمہ داری بن جاتی ہے، مسلمانوں کا اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو اولین ترجیح دیں. آپ کے بعد ساری کائنات، آپ سے پہلے پھر کوئی نہیں. لیکن بدقسمتی رہی مسلمانوں کی، بدقسمتی رہی ایمان والوں کی کہ ہر دور میں ہر چال چلن کے لوگوں نے آ کر ایمان پر ڈاکہ ڈالا،
مسلمانوں کو گمراہی کے دلدل میں لے کر کے گئے اور مسلمانوں کے درمیان کچھ دن رہ کر قرآن اور حدیث کہہ کر اسلام کہہ کر بعد میں سیاست دان بن کے چلے گئے۔ عزیزان محترم، غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ مسلمانوں کی حالت زار، کیا مقام، کیا مرتبہ، کیا حوصلہ، کیا ان کے پاس طاقت، کیا ان کے پاس علم، کیا ان کی شہرتیں، دنیا کی ہر تاریخ، دنیا کا ہر دشمن، ہر دنیا کا جاننے والا مسلمانوں کے قصیدے پڑھ رہا تھا، مسلمانوں کے بارے میں تعریفیں لکھ رہا تھا، مسلمانوں کے بارے میں اچھی باتوں کو پھیلا رہا تھا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ مسلمان اگر کسی گلی سے گزر جاتا تو غیر دیکھ کر کے کہتا کہ یہ ہے وہ نبی کا ماننے والا جس کو محمد کہا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اسی نبی کی امت، آج اسلام مٹنے پر آ گیا، آج اسلام کو میٹا جا رہا ہے، اسلام کی شکل و صورت بدل دی جا رہی ہے، اسلام کے اوپر آنچ آ رہی ہے، نبی کی سیرت کو بدنام کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمان ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، ہر جگہ مسلمانوں کے پریشانی کا اور ذلت کا سامنا ہے۔ تو اس کے وجوہات کیا ہو سکتے ہوں گے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک وقت میں بر اعظم افریقہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھا، ایران جیسا ملک مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھا، قسطنطنیہ مسلمانوں کے قدموں کے نیچے تھی، دنیا کی ہر وہ قوم مسلمان سے یہ کہتی تھی کہ جہاں یہ ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کوئی بال باقا نہیں کر سکتا، جہاں یہ قدم جما لیتے ہیں ان کے قدموں کو ہٹانا کسی کی طاقت کے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آج کی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں، آج کے حالات اگر آپ دیکھتے ہیں، آج کے واقعات اگر آپ دیکھتے ہیں، آج کی خبریں اگر آپ پڑھتے ہیں تو بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ نگاہ، یہ دل اور یہ جسم، یہ خیالات، یہ سوچ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے ایک سکہ جمایا تھا اسلام کا، ایک پرچم لہرایا تھا اسلام کا، ایک دنیا کو ایک سبق سکھایا تھا اسلام کا، لیکن آج وہی اسلام میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے تار تار ہو رہا ہے، وہی اسلام آج میری اور آنکھوں کے سامنے بدنام ہو رہا ہے۔ لیکن مسلم امہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو سنوارنے میں لگ گئی ہے، اپنی تجارت کو بنانے میں لگ گئی ہے، اپنے اصولوں کو بنانے میں لگ گئی ہے۔ کوئی تو ہے مرشدی نظام کا دیوانہ بن بیٹھا ہے، کوئی تو ہے جو صوفیہ اکرام کا دیوانہ بن بیٹھا ہے، کوئی تو ہے قبر پرستی کا نظام کا دیوانہ بن بیٹھا ہے، کوئی تو ہے جو نبی کو نور کہلانے پر تلا ہوا ہے، کوئی تو ہے صحابہ کو صرف آنکھوں کی زینت بنانا چاہتا ہے، کوئی تو ہے جو قرآن کو چاٹنا چاہتا ہے، قرآن کو چومنا چاہتا ہے، قرآن سے ہدایت لینا نہیں چاہتا، قرآن کو پڑھنا نہیں چاہتا۔ وہ قومیں تھی جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر کے ساری دنیا میں اسلام کے ڈنکے کو بجا دیا تھا، اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا۔ لیکن کیا ہے ایسی بھی ذلت و خواری مسلمانوں کے اوپر کہ آسمان سے بھیجی ہوئی کتاب کو ہم اپنے تاخچوں میں بند کر کے جو اس دانوں کی زینت بنا کر رکھ دے اور وہ قانون کو لیں، وہ حوال کو لیں، وہ تاریخ کو لیں، وہ طریقوں کو لیں جو جہنم میں جانے کے لیے کافی بن جائیں گے ہمارے لیے۔ کیا ہو گیا ہے آخر؟ میں بتاؤں آج کے خطبے میں آپ کو انشاءاللہ العزیز، آخر مسلمانوں پر یہ ذلت کی مار کیوں ماری جا رہی ہے؟ کیوں مسلمان کو ذلیل کیا جا رہا ہے؟ دنیا بھر میں ایک تاریخ تھی مسلمانوں کی جس کو 2 نمبر پر گنا جاتا تھا۔ مسلمان دوسری دنیا کی بڑی قوم گنا جاتا تھا۔ اے میرے نوجوانوں، میں بار بار تم سے اپیل کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا یہ دلوں کو یار، پس مردہ دل کہتے ہیں اسے، جس کے دل پر کوئی بات کا اثر نہ ہو وہ پس مردہ، آدھا مردہ ہو گیا ہے، اب وہ سمجھنے کے قابل نہیں رہا ہے۔ یہ دلوں کو زندہ کرو یار، یہ دلوں کو زندہ کرو، اپنے آپ کو اسلام کے لیے تیار کرو، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کا ایک گہوارہ بنا لو، اپنے آپ کو قرآنی آیتوں کا ایک زینہ بنا لو، اپنے زبانوں پر ہمیشہ قرآن کی آیتوں کا ورد رکھو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور پھر دنیا کے حالات اور واقعات پر نظر رکھو تو تمہیں پتا چلے گا کہ آج الحمدللہ بڑے فخر سے ہم اس مسجد کے آواز سے بلند کر کے کہیں گے، آج کی نشست کے اندر یہ آپ کو سمجھا کر بھیجیں گے، اب مسلمان دنیا کی دوسری بڑی قوم نہیں بلکہ آج کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ ساری دنیا میں نمبر 1 پوزیشن پر اگر کوئی قوم ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے الحمدللہ۔ لیکن کیا فائدہ اسی قوم کا؟ 313 نے 1000 کے لشکر کو پسپا کر دیا تھا،
5 سے 8 ہزار کے لشکر نے 1 لاکھ کے لشکر کو پسپا کر دیا تھا. ایک مسلمان ایران کی سرزمین کو فتح کر لیا تھا. ایک مسلمان ہندوستان پر 900 برس کی حکمرانی کا ذریعہ بن گیا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ آج برٹش مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا گیا, افریقہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا گیا, ایران اسلام دشمن ملک کے ہاتھ میں آ گیا, اسلام کا نعرہ لگا کر عبداللہ ابن سبا کے ٹولے کے ہاتھ میں چلا گیا, امریکہ مسلمانوں کی زینت تھا آج غیروں کی جو ہے صحبت میں چلا گیا, اسرائیل مسلمانوں کی سلطنت تھی, فلسطین کا حصہ تھا, آج نکل کر فلسطین کو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. اور یہ ملک ہندوستان جس پر ہم نے 1000 برس تک حکمرانی کی, 800 برس سے لے کر 1000 برس تک ہماری حکمرانی اس ملک پر رہی, لیکن آج اسی ملک کے اندر ہمیں کسی غیر کے سامنے ہاتھ پھیلا کر یہ کہنا پڑ رہا ہے انا جی میرا بھی کام بنا دو, انا جی میری سپورٹ کر دو, انا جی میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا. افسوس کی بات یہ ہے اس سے بڑی ذلت اور خاری اس قوم پر کیا ہو سکتی ہے. اگر آج کی نشست میں اگر کچھ اثر لے کر کے میں اور آپ اس جمعے کے خطبے سے اگر نہیں اٹھتے ہیں تو ایسی قوم کے حالت جو ہے اللہ بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. عزیزان محترم, آئیے دیکھتے ہیں وہ ذلت کے اسباب کیا ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ حکمرانیوں کو چھین کر آج غلاموں میں تبدیل کر دیا, دینے والی قوم کو مانگنے پر تبدیل کر دیا. جو قوم حاکم کہلاتی تھی آج محکوم اور رعایا بن گئی. اس کی وجوہات کیا ہو سکتے ہوں گے, کیا وجہ ہو سکتی ہوگی؟ کبھی بیٹھیے اکیلے میں, کبھی سوچیے اکیلے میں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو نبی سے وعدہ کیا تھا, قرآن میں اس وعدے کو مقرر کر دیا گیا تھا کہ ہم کبھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, نبی کی بات نہیں چھوڑیں گے, نبی کی عادات نہیں چھوڑیں گے, نبی کے طریقے نہیں چھوڑیں گے. جب چھوڑ دیں گے اللہ تو تیرا اختیار رہے گا, تو ہمیں دنیا میں دھسا دے یا آگ کے حوالے کر دے یا دشمن کے حوالے کر دے. اور آج کی تاریخ میں مسلمان عورتیں اور مرد اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہو گئے, طریقوں سے دور, اخلاق سے دور, نبی کی باتوں سے دور, ہر وہ شے سے مسلمان دور ہو گیا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار ہو کر تل تل کرنے پر مجبور کر دیا. آئیے ایک واقعہ سناتے ہوئے اپنی بات کو میں آگے لے چلوں تاکہ ذہنوں میں ہمارے یہ بات بیٹھ جائے, کم سے کم ہم یہ سمجھنے کے قابل بن جائے کہ اسلام کو چھوڑ کر میں کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا, نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر میں چین سے سو نہیں سکتا, نبی کی بات کو چھوڑ کر میں چین سے کھا نہیں سکتا, نبی کی عادتوں کو چھوڑ کر میں جنت میں جا نہیں سکتا. اگر کوئی مسلمان یہ نعرہ بلند کرتا ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر سے وہ تاریخ دہرائی جائے گی انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے. پڑھیے کبھی سورہ نور آیت نمبر 55 پڑھنا. افسوس کے ساتھ یہاں رک کر یہ بات بتا دوں, بہت سارے ہمارے گھر ایسے ہیں, بہت سارے ہمارے باپ چچا دادا ماموں خالو پھپھا, بہت سارے بھائی بہنیں رشتہ دار پڑوس محلہ, کبھی ان کا مشاہدہ کر لو انشاءاللہ تعالی. کم سے کم اسلام کے خاطر یہ تو کرو یار, کم سے کم اسلام کو بچانے کے خاطر یہ تو پروگرام لو, ارادہ کر لو کہ ہر روز 10 گھروں پر دستک دوں گا, سلام کروں گا, بھائی نکلتا ہے گلے لگا لوں گا, کوئی بہن اگر جواب دیتی ہے تو اس کا استقبال کروں گا اور کہوں گا کہ میری دینی بہن, میں تمہارے گھر پہ آنے کا مقصد کوئی تم سے لالچ نہیں ہے, تم سے کوئی قرض لینا بھی نہیں ہے, نہ تم میرا کوئی باقی ہو نہ میں تمہارا کوئی باقی ہو. ہاں ایک چیز ہے جو تمہارے اور میرے اوپر ذمہ داری بنتی ہے, یہ کیا تم نے آج قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ پوچھا ہے کبھی؟ روز صبح نکل کر تجارت کاروبار کی فکر میں چلے جاتے ہو, رات کو گھر کر پلٹ کر جاتے ہو تھکے ماندے, تو کم سے کم گھر میں قدم رکھ کر سب کو سلام کر کے سب سے پہلے خبر گیری یہ لو گھر کی. اگر بیوی ہے تمہاری تو اس بیوی کو بولو شریک حیات ذرا ادھر آؤ تو صحیح, ذرا کھڑے رہو میرے سامنے, میں پکوان کیا پکائے نہیں پوچھنے والا ہوں, میرے کپڑے دھوئے یا نہیں دھوئے نہیں پوچھنے والا ہوں, آج گھر کی صفائی ہوئی نہیں پوچھنے والا ہوں, بچوں کو تم نے ڈانٹا نہیں پوچھنے والا ہوں. میری شریک حیات ذرا یہ تو بتا دینا, کیا آج تم نے کبھی قرآن کو ترجمے سے پڑھا ہے؟
پوچھا ہے کبھی؟ پوچھا ہے کبھی یار؟ مردے کو بات کرنے نہیں آتا، زندہ ضرور بات کرتا ہے۔ تم مردہ قوم ہو، تم مردہ قوم ہو، اللہ نے دلوں میں پس مردگی ڈال دی ہے، اسی لیے وہ قرآن۔ آئیے ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو آگے لے چلو پھراؤ۔ باب فضائل قرآن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے متعلق واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخلہ لیتے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ دیکھتے ہیں مسلمان دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ ایک کچھ لوگوں کی جماعت ہے جو صرف نماز پڑھ رہی ہے، نوافل پڑھ رہی ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو دیکھا اور اپنے آپ کو موڑا، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی وہاں جا کر کے آپ بیٹھ گئے، سننے لگے لوگوں کی باتوں کو۔ لوگوں کی مجلس جب ختم ہوئی، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ ہم آپ کو ہمیشہ دیکھتے ہیں نمازوں کی حالت میں، اور آپ نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، لیکن آج آپ نے نماز کی طرف نہیں گئے بلکہ قرآن کی طرف آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اسی مقصد کے تحت بھیجا ہے کہ میں یہ کلام کو ساری دنیا میں پہنچا دوں۔ اللہ اکبر! اہمیت معلوم ہوئی، قرآن کی فضیلت معلوم ہوئی، قرآن کی برکت معلوم ہوئی۔ لیکن مسلمانوں کے پاس قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ چومنا، چاٹنا، یا پھر جائیداد کا اگر جھگڑا ہوا تو سر پر نہا کر کے قسم کھانا، یا پھر اور اگر زیادہ اس سے اگر اہمیت کوئی ہے تو ملاٹوں نے زیراکس بنا کر تعویذیں بنانا شروع کر دیا۔ دوانے چارانے میں اس قرآن کو بیچا جا رہا ہے تمہارے درمیان میں، اور تم کبھی مخالفت نہیں کرتے۔ پوچھے گا اللہ تم سے۔